السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیصلہ کن دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک پر بھروسہ کرنے کی تلقین اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر کے نماز ادا کرو۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے گرفت بہت بڑھ گئی تو کثرت صلات کا حکم دیا گیا۔ اس طرح اللہ کی مدد بہت جلدی آ پہنچتی ہے، چنانچہ مدد آ پہنچی۔ بالآخر کلیم اللہ نے اللہ سے فریاد شروع کر دی کہ الہی اتنی کلی معجزات اور نشانیوں کو اور اس طرح پے در پہ عذاب کو دیکھ کر بھی فرعون نہ مانا۔ یا الہی اب اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو اپنے قدرت کامل سے ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، اب آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں رونق اور مال دیا ہے، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ اپنی راہ سے لوگوں کو بھٹکائے۔ اے ہمارے رب، ان کے مال کو غرق کر دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے کہ وہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اور فرمایا کہ اب ثابت قدم رہنا، اب اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ نے کہا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، اب تم دونوں جمع رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دعا کے 40 سال بعد فرعون ہلاک ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ 40 دن بعد۔ اسرائیل کی فلسطین کی طرف روانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ مصر سے فلسطین یا کنعان جانے کے 2 راستے تھے، ایک خشکی کا راستہ جو قریب تھا، دوسرا راستہ بحر کلزم کو عبور کر کے بیابان اور طور سینا کا راستہ تھا جو دور تھا۔ بنی اسرائیلیوں نے دور کا راستہ اختیار کیا، اور اس میں حکم ربانی یہ تھی کہ خشکی کے راستے سے فرعونی لشکر سے جنگ کا اندیشہ تھا۔ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو بزدل کر دیا تھا، کسی صورت بھی یہ فرعونی لشکر سے جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوتے، اور نتیجتاً فرعون ان پر غالبہ پا کر دوبارہ مصر لے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ فرعون ان مظلوموں کے سامنے غرق ہو اور بحر کا معجزہ بھی پیش آ جائے۔ معارف القرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس سے پہلے شہر کے لوگوں میں سے مشہور کر دیا تھا کہ ہماری عید ہے، ہم عید منانے کے لیے باہر جائیں گے، اور اس بہانے قطبیوں سے کچھ زیورات قرض مانگ لیے کہ عید سے آ کر واپس کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6,70,000 تھی۔ تابوت حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے جانے لگو تو میرا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عربی کے ہاں مہمان ہوا، اس نے آپ علیہ السلام کی بڑی خاطر توازن کی۔ واپسی پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی ہم سے بھی مدینے میں مل لینا۔ کچھ دنوں کے بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک اونٹ دیجیے اور ایک بکری جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑیا کا سوال نہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کلیم اللہ نبی بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، بہت کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آخری وقت ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر چلے تو آپ علیہ السلام کے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لیتے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سوائے ایک بڑھیا کے سب نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا کے پاس
آدمی بیچ کر اس سے کہلوایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھائے، تو اس نے کہا دکھلاؤں گی، لیکن پہلا اپنا حق لے لوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے چاہیے۔ آپ پر اس کا سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، تو پھر وہ آپ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تھا کہ کہیں اس کا پانی نکال لو۔ جب پانی نکالا تو زمین نظر آنے لگی، تو کہا کہ اب یہاں سے کود دو۔ جب کودا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے لیا، تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھے راہ لگ گئے۔ فرعون کا بنی اسرائیلیوں کے پیچھے نکلنا۔ ادھر فرعون اور فرعونیوں کی صبح کو جو آنکھ کھلی تو کوئی چوکیدار وغیرہ نظر نہ آیا، تو مارے غصے کے سرخ ہو گئے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل رات کو سب فرار ہو گئے تو اور بھی سناٹا چھا گیا، اور فرعون اپنے لشکر کو جمع کرنے لگا۔ سب کو جمع کر کے کہنے لگا کہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ہر وقت ہمیں پریشان کرتا ہے، ہم ہتھیار بند ہیں۔ اب میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان سب کو گھیر کر گاجر مولی کی طرح کاٹ دوں۔ شان خدا بات اس پر لوٹ آئی، چلا تھا بنی اسرائیل کو قتل کرنے، خود ان کے سامنے کفر کردار کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بس ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانات سے۔ یہ ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، بس انہوں نے سورج نکلنے کا وقت کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو وہ 6 لاکھ سپاہی تھے۔ فرعون کی ایمان لائے ہوئے ذریت کو چھوڑ کر بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم والے کتبیوں سے کثیر تعداد میں زیورات قرض مانگ لیے تھے، وہ لے کر نکل گئے۔ چنانچہ فرعون کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو ہر علاقے سے لشکر جمع کرنے کے لیے بھیجا، اور ایک لشکر عظیم لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے چلے گئے۔ اللہ کی منشا بھی یہی تھی، چنانچہ اس کے ملک میں جتنے بھی صاحب ثروت دولت تھے، کوئی شرکت سے باز نہ رہا، سب ہی فرعون کے ساتھ چل دیے۔ اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ آپ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائبر سے کچھ نہیں جائے گا، مگر ہمارا بہت حوصلہ بڑھے گا۔